بار پھر ایک الیکشن کے اندر زور آزمانے ہماری اپوزیشن اور ہماری حکومت جا رہی ہے. وہ الیکشن ایک بار پھر سے جس طرح گلگت بلتستان کا مارکا تھا ایک اہم وقت پہ آتا ہے, جہاں گلگت بلتستان کا مارکا جب آیا تھا جبکہ ایک اپوزیشن کی مہم طول پکڑ رہی تھی, وہاں یہ کشمیر, آزاد کشمیر کے 25 جولائی کے الیکشنز ایک ایسے وقت پہ آ رہے ہیں کہ جب اپوزیشن کے بلون میں سے ہوا تو کیا, اب بلون بھی غائب ہو چکا ہے. لہٰذا دونوں اہم وقت تھے, دونوں اہم اوقات پر الیکشنز سامنے آ رہے تھے. عوام کا رد عمل ٹیسٹ کرنے کے لیے, یہ ووٹرز ٹیسٹ کرنے کے لیے, جہاں گلگت بلتستان بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے تھے اور سوال اٹھ رہے تھے کہ انہوں نے اپوزیشن کے مومنٹم میں سے ہوا نکال دی جا کر اور خاطر خواہ کچھ پایا بھی نہیں, وہاں اس دفعہ کے کشمیر الیکشنز میں دیکھا جا رہا ہے کہ شاید اپوزیشن اپنی جیم ہوئی ہوئی پہیے, اپنے جیم ہوئی ہوئی گاڑی کو کہیں دھکا لگا سکیں. حسب روایت یہ اب جو پی ایم ایل نون کا ہم نے ایک پیٹرن دیکھا ہے وہ سامنے ایک بار پھر سے آ رہا ہے کہ جب گفتار کے غازیوں کی ضرورت ہے تو ایک بار پھر سے مریم نواز صاحبہ جو ہیں آگے ہیں, شہباز شریف صاحب غائب ہیں, اور پھر جب کردار کی ضرورت ہوتی ہے تو وہی لوگ جنہوں نے گفتار کے ذریعے طاقت ذرا بھری ہوتی ہے, مومنٹم تھوڑا دیا ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ ان کو نوازا جائے پھر شہباز شریف صاحب سامنے آ جاتے ہیں. اس دفعہ کیا یہ مریم نواز صاحبہ کا اپنا پش ہے یا نہیں, اس کا خیر نہیں پتہ, لیکن شہباز شریف صاحب اسٹیج سے غائب ہیں اور کشمیر کے اندر ایک بہت بڑی پش پی ایم ایل نون کی طرف سے سامنے آ رہی ہے, جس کی وجہ سے سیاسی آنچ جو ہے وہ بڑھی ہوئی ہے. ایک دوسرے کے خلاف جس طرح کی مہم چلائی جا رہی ہے اور جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے بھی, وہ صلح اور صفائی کی طرف جاتی ہوئی ہماری سیاسی صورتحال نظر نہیں آ رہی. حالانکہ بین الاقوامی طور پہ پاکستان کا جو ہمسایہ افغانستان ہے, وہاں سے امریکہ 20 سال بعد شکست خوردہ, اگر آپ ان کو نہ سمجھیں تو بھی بغیر کچھ اچیو کیے جب جا رہا ہے, تو جہاں ہفتے لگتے تھے اور مہینے لگے تھے طالبان کو جن گورنریٹس کے اندر اپنا روب جمانے کے لیے, وہاں دنوں اور گھنٹوں کے اندر طالبان واپس سے کیپچر کر رہی ہے ایریاز کو. ایک کیوس کے اندر افغانستان جا رہا ہے, جس کیوس کے حوالے سے ایک پیس سمٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے. الارم بیلز جو ہیں ہمارے ریجن میں بج رہی ہیں, اور جس وقت یک نکاتی ایجنڈا پہ ساتھ ہونا ضروری ہے, وہاں پر ہم اس طرح کی کیمپیننگ دیکھ رہے ہیں کہ جو یک نکاتی ہونا تو کم از کم ناممکن نظر آ رہا ہے ہماری اپوزیشن اور حکومت کے درمیان. یہ سب کچھ کے دوران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ پیس سمٹس اور افغانستان کے امور کے اوپر بات کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے, کافی اسٹیٹمنٹلی ان کی کامنٹ سامنے آئی ہیں. ایز یوزول عمران خان صاحب انٹرنیشنل میڈیا پہ اسی طرح پائے جاتے ہیں پاکستان کے حوالے سے, لیکن ایٹ ہوم ان کے ریپرزینٹیوز اور کشمیر کے اندر الیکشنز جو کہ روایتی طور پہ کیونکہ کمپلیٹلی آٹونومس یہ ایریاز نہیں ہیں, پاکستان کے ایگزیکٹو کا ان پہ کافی حاوی ہاتھ رہتا ہے, لہٰذا روایتی طور پہ جو وفاق میں انکمبنٹ حکومت ہوتی ہے وہی جیتتی ہے, اور انہی کے جو ریپرزینٹیوز ہیں ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ کام جو ہے وہ در حقیقت وہی کرا سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ان الیکشنز کے اندر جو ہیٹ ہے وہ کتنی ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. پہلے جو ہیٹ سیٹ کرنے والی رہی ہیں مریم نواز صاحبہ, انہوں نے کیا کیا کہا ہے اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں. آج عمران خان صاحب تشریف لا رہے ہیں کشمیر میں, ان کا استقبال انڈوں اور ٹماٹروں سے نہ کرنا, ان کے گلے میں پھولوں کے ہار پہنانا, پہلا ہار جو پہنانا اس پر ایک تختی لگی ہونی چاہیے جس پر لکھا ہو ویلکم ٹو آزاد کشمیر, آٹا چوری میں نمبر 1, چینی چوری میں نمبر 1, گیس اور بجلی چوری میں نمبر 1, اور پھر بہت عزت سے ایک تاج ان کے سر پہ پہنانا جس پر لکھا ہو کشمیر فروش. یہ تلخ باتیں ہیں, لیکن دوسری طرف سے کیا ہو رہا ہے ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. مراد سعید صاحب, وہ جو ابو بچاؤ تحریک لے کے آئے ہیں, وہ جس کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں, وہ بھی یہاں پہ آئی. میں اسے کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. آزاد کشمیر کے انتخابات بھی آ گئے, 25 تاریخ کو انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت بھی بن جائے گی. وہ نہیں آیا جو لندن دوائی لینے گیا تھا.
اچھا ٹو بی فیئر مراد سعید صاحب نے یہ ابو بچاؤ تلاوا جو باتیں کی نا وہ کافی کامیاب طنز تھا وہ پراپرٹی کے حوالے سے کہ لنڈن میں تو کیا پاکستان میں تو بھی نہیں ہے پراپرٹی. فروخ حبیب صاحب نے لیکن ان کے حوالے سے کیا کہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں. جتنی بھی کشمیر کی انتخابی مہم ہے اس انتخابی مہم میں نے ایک تقریر سنی, اس تقریر میں 25 بار وزیر اعظم عمران خان کا نام لیا گیا. یہ ہے ان کو عمران خان فوبیا. اور مودی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ مریم صفدر مودی کا نام لینے سے کیوں گریزاں ہیں؟ ان کی کیوں زبانیں چپ ہیں, زبانیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ بجائے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی بار کشمیر کی کیمپین کے اندر اگر کشمیر کی بیٹی ہونے کا اتنا آپ دعویٰ کر رہی ہیں تو کشمیر کی بیٹی اپنے چچا مودی کے لیے کیوں نہیں کہتی کہ وہ کشمیر کے اندر مظالم ڈھا رہے ہیں؟ مریم کے منہ سے RSS کا نام کیوں نہیں نکل رہا؟ کشمیر کے سودے کے تانے جو ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں, RSS کوئی نام آپ کی زبان کے اوپر نہیں آتا. مودی کی انتہا پسندانہ ہندوتوا سوچ کا نام آپ مریم کی زبان کے اوپر نہیں آتا. اچھا یہ دیکھیں یہ خطرناک ہے کیونکہ آپ الزام یہ لگا رہے ہیں, ایک تو مریم نواز صاحبہ کشمیر فروشی کا الزام لگا رہی ہیں جو بھارت نے اپنی طرف سے پوزیشن لی ہے, جس کے بعد کشمیر کا آٹونومس اسٹیٹس جو ہے وہ رد کر دیا گیا ہے انڈیا کے آئین کے اندر ترمیم کر کے. اس حوالے سے کشمیر فروشی کی وہ پوزیشن لے رہی ہیں جو کہ ایک الٹیمیٹ پوزیشن ہے کشمیر کے اندر الیکشن جو آپ لڑنے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف سے آپ کو مودی کا یار کہنا, اس سے زیادہ بڑا الزام آپ کے اوپر یا کسی بھی پاکستانی کے اوپر ان حالات میں کیا لگایا جا سکتا ہے؟ اب یہ ہیٹ ہے, اب یہ بھی انتہائی ہیٹ نہیں ہے. انتہائی ہیٹ جو صاحب لائے تھے علی امین گنڈاپور صاحب, ان کے جو الزامات تھے اور ان کی جو باتیں تھیں اس کی وجہ سے ان کو انہوں نے کیا کیا تھا پہلے آپ کو دکھاتے ہیں. نواز شریف ایک ڈاکو, آج اس کی بیٹی آئی کہتی ہے میں کشمیری ہوں, کے جاتی ہے کہتی ہے میں پٹھان ہوں, پنجاب جاتی ہے کہتی ہے میں پنجاب کی بیٹی ہوں, جدھر بلتستان جاتی ہے کہتا ہے میں وہاں کی بیٹی. تو نواز شریف ڈاکو کی بیٹی ہے, اپنے آپ کو کشمیری کہہ کر کشمیریوں کو بدنام نہ کرو. مجھے کہتے ہیں اس کو ڈاکو رانی نہ بولو. رانی کہاں سے بن گئی؟ کہ نواز شریف جب بادشاہ بن گیا پیسہ کما کر تو ڈاکو نانی ہے. یہ ڈاکو نانی ہمارے ساتھ مزید دھوکے نہیں کر سکتی. یہ انہوں نے گلگت بلتستان میں بھی اس طرح کی باتیں کی تھیں, لیکن یہ کشمیر امور کے وزیر ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اور دیگر باتیں کی, جس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان کے کشمیر امور کے وزیر کو آزاد کشمیر میں الیکٹورل سائیکل کے لیے داخلہ ان کا ممنوع کر دیا اور ان کے داخلے پہ پابندی لگا دی. اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ کی کامنٹ ہے. مقبوضہ کشمیر میں سنا تھا نا کہ بھارتی ظالم فوج مقبوضہ کشمیر کے نہتے کشمیریوں پر گولی چلاتی ہے, لیکن پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں یہ شرمناک مناظر پاکستان اور کشمیر نے پہلی مرتبہ دیکھے ہیں کہ اس کا کشمیر امور کشمیر کا وزیر اس نے خود کھڑے ہو کر نہتے آزاد کشمیر کے شہریوں پر سامنے کھڑے ہو کر گولیاں چلائیں, اور اس پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا کہ وہ اب کشمیر میں داخل نہیں ہو سکتا. اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ الیکشن کمیشن کو بھی یہ فیصلہ دینا پڑا کہ امور کشمیر کا وزیر کشمیر میں ہی داخل نہیں ہو سکتا. اب یہ ایک بڑی بات ہے. اور ایک اور چیز, اب یہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سیم بائس, لیکن مریم نواز صاحبہ کے منہ سے یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں, سننا اس سے زیادہ انتہائی بات آپ ان کے منہ سے نہیں سنیں گے.